آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم جغرافیائی سیاست، نئی دفاعی پیش رفت اور ان سب سے جڑے معاشی چیلنجز کا بغور جائزہ لینے والے ہیں۔ بظاہر یہ سب بالکل الگ الگ واقعات لگتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ ایک ہی بڑی اور الجھی ہوئی کہانی کے مختلف پہلو ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اصل حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس خلاصے میں ہم جن اہم ترین موضوعات کا احاطہ کریں گے ان میں شامل ہیں: امریکہ اور ایران کی موجودہ کشیدگی، خطے کی تازہ ترین فوجی اپڈیٹس، انڈین ایویشن کا بڑھتا ہوا معاشی بحران، پاکستان کی اندرونی سیاست میں ہونے والی تبدیلیاں اور آخر میں معیشت اور چند دلچسپ علاقائی کھیلوں کے مقابلے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری پہلی کڑی کی، یعنی امریکہ ایران کشیدگی، ناکہ بندیاں اور ان کے پیچھے جاری خفیہ سفارتکاری۔ امریکی وسط مدی مدتی انتخابات قریب ہیں اور اس دباؤ کے بیچ ہمیں دو بالکل ہی متضاد بیانیے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک طرف CNN کی رپورٹ کے مطابق پردے کے پیچھے خاموشی سے خفیہ سفارتکاری چل رہی ہے تاکہ جنگ سے پہلے والی صورتحال بحال ہو سکے، لیکن دوسری جانب صدر ٹرمپ عوامی سطح پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑا ہے۔ یہ تضاد واضح کرتا ہے کہ پردے کے پیچھے کی اصل کہانی در حقیقت کتنی پیچیدہ ہے۔ اب امریکی حکام کا تو یہ دعویٰ ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے ایران کا تیل نکلنا مکمل بند ہو جائے گا، لیکن ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں۔ ایکسیوس کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ایران کے پاس 20 انتہائی بڑے خام تیل بردار جہاز، جنہیں VLCC کہا جاتا ہے، موجود ہیں۔ ان جہازوں میں پورے 4 کروڑ بیرل تیل کو تیرتے ہوئے ذخیرے کے طور پر رکھنے کی گنجائش ہے۔ مطلب یہ کہ پیداوار روکے بغیر بھی ایران اس معاشی دباؤ کا ایک لمبے عرصے تک بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس دباؤ کا ایک واضح ثبوت امریکی سینٹ کام کی اس ٹویٹ سے ملتا ہے۔ عام طور پر ایران کی چابہار بندرگاہ پر صرف 5 کے قریب جہاز ہوتے ہیں، لیکن ناکہ بندی کے بعد سے وہاں 20 سے زیادہ جہاز پھنس کر رہ گئے ہیں۔ یہ دراصل ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ کس طرح یہ ناکہ بندیاں عالمی سطح پر تجارتی سرگرمیوں کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ تیل کی ساری گیم کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اوپیک اور اوپیک پلس کا عالمی تیل کی پیداوار پر کتنا بڑا ہولڈ ہے۔ دنیا کا تقریباً 40 سے 50% تیل کا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ اتنی بڑی اجارہ داری کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں وہی طے کرتے ہیں۔ لیکن اب اس طاقتور بلاک کے اندر سے ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے کہ وہ 1 مئی 2026 سے اوپیک اور اوپیک پلس سے مکمل طور پر باہر نکل رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ پیداواری کوٹے کی ان پابندیوں سے آزاد ہونا ہے جو ان کی تیل بیچنے کی صلاحیت کو محدود کرتی ہیں۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی اشارہ دیتی ہیں کہ اس فیصلے کے پیچھے امریکی حمایت بھی شامل ہو سکتی ہے، جو خلیجی ممالک کے درمیان ایک نئے اور گہرے تناؤ کی طرف واضح اشارہ ہے۔ تیل اور سیاست کے اس دباؤ سے نکل کر اب ذرا علاقائی دفاعی صورتحال کا رخ کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا حصہ خطے کے نئے میزائل اور دفاعی سسٹمز کے بارے میں ہے۔ جنوبی ایشیا میں معاشی تناؤ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی دفاعی دوڑ میں بھی خاصی تیزی آ چکی ہے۔ پاکستان نے مقامی سطح پر تیار کردہ اپنے فتح 2 میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ میزائل جدید ترین ایویونکس اور نیویگیشن ٹیکنالوجی سے پوری طرح لیس ہے۔ اس تجربے کا بنیادی مقصد ہدف کو نشانہ بنانے کی درستگی کو جانچنا تھا، اور ظاہر ہے خطے کے طاقت کے توازن میں یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ دوسری جانب بھارت بھی اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو نہایت تیزی سے بڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ بھارت روس سے اپنا چوتھا اور 5واں S-400 فضائی دفاعی نظام حاصل کر رہا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس تیزی کی ایک بڑی وجہ وہ مبینہ واقعہ ہے جو پچھلے سال پیش آیا، جب یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ پاکستان نے S-400 نظام کے ایک حصے کو نشانہ بنایا تھا، تو سرحدوں پر یہ دفاعی حصار دن بدن مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف۔ یہ جغرافیائی اور دفاعی کشیدگی صرف سرحدوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کا براہ راست اثر معیشت پر بھی پڑ رہا ہے، خاص طور پر انڈین ایویشن انڈسٹری پر۔ فیڈریشن آف انڈین ایئرلائنز نے اپنی حکومت کو ایک انتہائی سخت وارننگ جاری کی ہے کہ ان کی پوری ایویشن انڈسٹری اس وقت شٹ ڈاؤن کے دہانے پر ہے۔ ایئر انڈیا، انڈیگو اور اسپائس جیٹ جیسی بڑی ایئر لائنز نے پرزور اپیل کی ہے کہ جیٹ فیول پر ٹیکس میں فوری طور پر ریلیف دیا جائے، ورنہ ان کے پاس اپنی پروازیں منسوخ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ اس بحران کی جڑیں دراصل اور بھی گہری ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں تو اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی جانب سے بھارتی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش نے اس مسئلے کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اب بھارتی طیاروں کو مغرب کی طرف جانے کے لیے بہت طویل اور گھما کر راستے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں۔ بہرحال مہنگا فیول اور اوپر سے اتنے طویل سفر کی مسافت، یہ دونوں چیزیں مل کر لاگت کو اتنا بڑھا رہی ہیں کہ ایئر لائنز کے لیے اسے برداشت کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔
اب خطے کی اس مجموعی صورتحال سے تھوڑا دھیان ہٹا کر سیدھا پاکستان کے اندرونی معاملات پر نظر ڈالتے ہیں، جو کہ ہمارا چوتھا حصہ ہے۔ یہاں نجی کاری اور عدالتی محاذ پر کافی کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی معاشی خبر PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی مکمل نجی کاری ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے اسے 3 واضح مراحل میں مکمل کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 75% شیئرز خریدے گئے، پھر بقیہ 25% شیئرز کی خریداری مکمل کی گئی، اور آخر کار مکمل ملکیت حاصل کرنے کے لیے 45 ارب روپے کی بھاری بینک گارنٹی جمع کروا دی گئی۔ یہ ملکی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم معاشی قدم ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالتی منظر نامے میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 انتہائی اہم ججوں کے تبادلوں کی منظوری دے دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کو سندھ ہائی کورٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ محض عام تبادلے نہیں ہیں، بلکہ ایک نمایاں اور بڑی ادارہ جاتی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی دوران عوامی سطح پر ایک مثبت خبر بھی سامنے آئی ہے۔ حکومت نے 25 کلو واٹ سے کم گنجائش والے گھریلو سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس لینے کی لازمی شرط بالآخر ختم کر دی ہے۔ اس شرط پر کافی عرصے سے شدید تنقید ہو رہی تھی، اور یقیناً اس فیصلے سے عام شہریوں کے لیے سولر توانائی کا استعمال بہت آسان ہو جائے گا۔ سیاسی میدان میں بھی کافی ہلچل ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف مئی میں چین کا ایک انتہائی اہم دورہ کرنے والے ہیں، تو دوسری جانب اندرون ملک سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اپنی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن اس وقت کی اصل خبر ان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی بڑھتی ہوئی مایوسی ہے۔ انہوں نے موجودہ PTI قیادت کی عدم حمایت پر کھلے عام تنقید کی ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کہ کم از کم 10,000 پارٹی ورکرز جیل کے باہر جمع ہوں، جو کہ پارٹی کے اندرونی معاملات میں پائے جانے والے اختلافات کو ظاہر کرتا ہے۔ ان تمام بھاری بھرکم سیاسی اور معاشی خبروں کے بعد اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ کچھ ذکر ہو جائے خطے میں کھیلوں کی دنیا اور وہاں ہونے والی شاندار کامیابیوں کا۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں ایک بہت ہی زبردست اپسیٹ دیکھنے کو ملا ہے۔ ایران کے کھلاڑی حسین وفائی نے عالمی نمبر 1 جڈ ٹرمپ کو 13-11 سے شکست دے دی ہے۔ اب یہ خبر اس لحاظ سے بھی کافی دلچسپ ہے کہ ایک ایرانی کھلاڑی نے ایک ایسے کھلاڑی کو ہرایا ہے جس کا نام ٹرمپ ہے۔ ادھر ایشین بیچ گیمز کی بات کریں تو ریسلنگ میں پاکستانی پہلوان اسد اللہ اور انعام بٹ دونوں نے فائنل میں جگہ بنا لی ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ان دونوں کا مقابلہ فائنل میں ایرانی پہلوانوں سے ہی ہوگا، تو یہ مقابلے یقیناً بہت سنسنی خیز ہونے والے ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ کس طرح تیل کے بدلتے ہوئے عالمی اتحاد، فضائی حدود کی بندش اور تیزی سے بڑھتے ہوئے دفاعی اور فوجی اقدامات سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تیزی سے بدلتے حالات کے ساتھ کیا یہ خطہ خطرناک مقام یا کسی بڑے دھماکہ خیز موڑ کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔